أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا اور لوگوں کو یہ سمجھایا کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں، تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا اور میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اب پھر دوبارہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کے احکام پھر سے ذکر کیے۔ روزوں کا ایک تذکرہ چل رہا تھا، تو اس آیت میں کچھ اور مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں جو شروع اسلام میں جائز تھے، اور اس کے بعد پھر شروع اسلام میں جو ناجائز تھے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو جائز قرار دیا۔ چونکہ شروع میں روزے کی صورت یہ تھی کہ انسان شام کو جب سو جاتا تھا تو روزہ اس کا سونے کے بعد شروع ہو جاتا تھا۔ اب وہ نہ کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، نہ بیوی سے مل سکتا تھا، کسی چیز کی اسے گنجائش نہیں تھی، اجازت نہیں تھی، اور پھر اسی طرح وہ شام کو غروب تک اسی حالت میں رہتا۔ غروب کے وقت پھر وہ روزہ کھولتا۔ اب روزہ کھولنے کے بعد جتنی دیر وہ جاگا رہے اتنی دیر تو اسے اجازت ہے کھانے پینے کی، بیوی سے مباشرت کرنے کی، اور جو ہی وہ سویا آرام کرنے کے لیے لیٹا، اس کی آنکھ لگی تو روزہ شروع۔ یہ مسئلہ مسلمانوں پر کچھ تنگ محسوس ہوا اور اس میں مسلمانوں نے کمیاں کرنی شروع کر دی، خامیاں ہونی شروع ہو گئی۔ ایک صحابی ہیں قیس بن سرما رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کاشتکار صحابی تھے، سارا دن کھیت میں ہل چلایا ہوگا، کام کیا ہوگا، تو یہ تھکے ہارے شام کو آئے اور بیوی سے آ کر کہا کہ بھائی کچھ کھانے کو لے آؤ۔ تو بیوی نے کہا کہ گھر پہ تو کچھ ہے نہیں، میں کچھ انتظام کر کے لے کر آتی۔ چنانچہ وہ کچھ انتظام میں لگ گئی۔ اب یہ گھر میں تھوڑی دیر لیٹ گئے، کتنے میں تھوڑی دیر لیٹ جاتا ہوں، اتنے بیوی انتظام کرے۔ چونکہ تھکے ہارے تھے سارے دن کے، جب یہ لیٹے تو لیٹتے ہی ان کی آنکھ لگ گئی، اور ان کی گھر والی جب آئی کھانا لے کر، کچھ کھانے کی چیز لے کر، تو یہ سو چکے تھے۔ انہوں نے ان کو جگایا تو یہ کہنے لگے کہ میرا تو روزہ شروع ہو گیا، چونکہ اجازت تو پہلے تک تھی۔ اب ایک دن کے تو یہ پہلے ہی بھوکے پیاسے تھے، تھکے ہارے تھے، اگلے دن کا پھر روزہ شروع۔ اگلے دن صبح کو دوپہر کو جا کر یہ مسجد نبوی میں بے ہوش ہو گئے، بھوک کی شدت نہ لا سکے، کیونکہ اس دور میں کہاں ایسی سحریاں تھی جو اب مال پوئے کھائے جاتے ہیں، سادہ غذائیں تھیں، تھوڑا بہت پیٹ بھرتے تھے۔ اب تو اتنا کھایا جاتا ہے سحری میں کہ افطاری تک تو ڈکاریں آتی رہتی ہیں، بھوک کا تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ صحابہ کے دور میں یہ چیز نہیں تھی، ان کے یہاں تو بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹیاں وہ لوگ کھاتے تھے، اتنا موٹا کھانا تھا کہ آج تو اگر وہ دیا جائے تو کھایا بھی نہ جائے ہم سے۔
تو یہ دوپہر کو جا کے بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ پہنچا کہ یہ بے ہوش جو ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے ہوئے ہیں، اور اس طرح ان کو شام کو کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ تھا کہ بیوی سے بھی نہیں مل سکتے، جیسا کھانا حرام ہے، سونا پینا حرام ہے سونے کے بعد، اسی طرح سونے کے بعد بیوی سے مباشرت بھی حرام ہے۔ اس کے اندر بھی کئی مسلمانوں سے، کئی صحابہ سے کمیاں ہو گئی، خامیاں ہو گئی کہ سونے کے بعد انہوں نے بیوی سے جماع کر لیا، ہم بستری کر لی۔ اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی شامل ہو گئے۔ یہ شکایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ مسئلہ تو کچھ ایمان والوں پر تنگ گزر رہا ہے، کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لوگ خیانت کر رہے ہیں اپنی جانوں میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی جب یہ حالت دیکھی، اس تنگی کو دیکھا، تو ان کے لیے آسانی پیش کر دی، ان کے لیے آسانی مہیا کر دی، اور آسانی یہ مہیا کی کہ اب جو چیز حرام تھی، یعنی سونے کے بعد کھانا پینا اور بیوی سے مباشرت، اب تمہارے لیے اس کی گنجائش۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث میں یہی چیز بتائی گئی ہے کہ جو چیز پہلے حرام تھی اب اس کو حلال کر دیا۔ اب پہلے حرام کیا تھا، اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی نہیں ہے، اس کا ذکر کسی آیت میں قرآن کریم میں بھی نہیں ہے کہ پہلے سونے کے بعد مباشرت حرام تھی یا کھانا پینا حرام تھا۔ یہ حدیث نبوی سے پتہ چلتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث معروف اور مشہور حدیثیں ہیں، اور صحابہ کا تعامل بھی اس پر رہا ہے شروع اسلام میں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شروع اسلام میں یہی حکم تھا، قرآن کا یہی حکم تھا، اللہ کا یہی حکم تھا۔ تو پھر اس حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توڑ کر پھر آسانی کی ہے، اور فرمایا کہ بھئی اب تمہارے لیے کھانا پینا حلال ہے، اور تمہاری بیویوں سے مجامعت اور مباشرت حلال ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے لباس ہیں، تم ان کے لباس۔ یہ بعض نے ترجمہ یوں کیا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ تم ان کے لیے سکون کی چیز ہو، وہ تمہارے لیے سکون کی چیز ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے لیے یہ آسانی پیدا کر دی کہ اب اگر کوئی تھک کر ہار کر سو بھی جائے شام کو، تو سونے کے بعد بھی وہ دوبارہ سکون حاصل کر سکتا ہے، دوبارہ مباشرت کر سکتا ہے۔ وجہ کیا ہوئی؟ آگے اللہ نے خود فرما دیا کہ وجہ یہ ہوئی کہ تم نے جو خیانتیں کی تھی، تم نے جو غلطیاں کی تھی، کھانے میں بھی پینے میں بھی، یا پھر اسی طرح بیوی سے مباشرت میں جو تم نے خیانت کی ہے، وہ چلو ہم نے تمہاری ساری معاف کر دی، وہ درگزر کر دی، ہم نے ان میں تمہیں اجازت دے دی، اور ان میں تم پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد سے تم بیوی سے مباشرت بھی کر سکتے ہو، اور اپنی وہ چیز تلاش کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی اولاد۔ جتنی اولاد اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اس چیز کو، اس اولاد کو تلاش کرو، اور پھر کھاؤ پیو۔ کب تک؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حد متعین کر دی، یہ نہیں کہ آزاد چھوڑا، ایک حد متعین کر دی، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح صادق کی سفیدی رات کی تاریکی سے الگ نہ ہو جائے۔ جب الگ ہو جائے رات کی تاریکی سے صبح کی سفیدی، تو اس وقت تم کھانا پینا بند کر دو۔ اب یہاں پر جب یہ حکم نازل ہوا، بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ ایک آدھ صحابی نے یہ کیا، چونکہ یہاں ترجمہ یہ ہے کہ جب تک سفید دھاگا الگ نہ ہو جائے کالے دھاگے سے، خیط الاسود سفید
کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ نہ ہو جائے اس وقت تک کھایا پیا کرو۔ تو ایک آدھ صحابی نے یہ کام کیا کہ 2 دھاگے لیے، ایک کالا ایک سفید، اور ان کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سو گئے، اور سحری جب آنکھ کھلی صبح تو سحری کھانی شروع کر دی۔ اب چونکہ تکیے کے نیچے سے دھاگا تھوڑی نظر آئے گا، دھاگا تکیے کے نیچے سے نظر نہیں آئے گا، سفید نظر آئے گا نہ کالا نظر آئے گا، کوئی سا بھی دھاگا نظر نہیں آئے گا۔ وہ صحابی کھاتے رہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی، خوب روشنی ہو گئی۔ یہ بات اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ اللہ کے نبی میں تو اس طرح سحری کر رہا ہوں اب کہ تکیے کے نیچے دھاگا رکھ لیتا ہوں اور وہ جب تک مجھے دکھائی نہ دے میں کھاتا رہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا تکیہ تو بہت لمبا ہے، تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہے، تیری گردن بھی بہت بڑی ہے، یہ تو تیرا تکیہ اتنا بڑا ہو گیا کہ تو سارا دن کھاتا ہی رہے گا، تجھے دھاگا دکھائی نہیں دے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرمایا کہ یہاں دھاگے سے مراد دھاگا نہیں ہے، بلکہ یہاں صبح صادق کی وہ لکیر ہے، وہ سفید روشنی ہے جو صبح صادق کے وقت ہوتی ہے اور رات کی تاریکی سے الگ ہوتی ہے۔ 2 لکیریں ہوتی ہیں، ایک کو صبح صادق کہتے ہیں، ایک کو صبح کاذب کہتے ہیں۔ صبح صادق سے کچھ وقت پہلے، تقریباً 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے یا کچھ کم بڑھتی وقت ایک روشنی نکلتی ہے، سرخ روشنی، وہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے، وہ صبح کاذب ہوتی ہے۔ اس کے کچھ وقت کے بعد میں پھر دوسری ایک لکیر نکلتی ہے جو آسمان کے کناروں کی طرف پھیلتی ہوئی چلی جاتی ہے اور اس سے رات چھٹ جاتی ہے اور دن کی روشنی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کے لیے لوگوں کے لیے بھی فرمایا کہ دیکھو جب حضرت بلال اذان دیا کریں تو تم اس وقت سحری سے نہ رکا کرو، تم سحری کھایا کرو، اس وقت میں تم سحری کھایا کرو، جب تک کھایا کرو جب تک عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان تمہیں سنائی نہ دے۔ یعنی عبداللہ ابن ام مکتوم اس وقت اذان دیتے ہیں جب صبح صادق ہو جاتی ہے، تو اس لیے صبح صادق تک تمہیں کھانے کی اجازت ہے۔ اب صبح صادق سے نہ آگے 1 منٹ آگے کھانے کی گنجائش نہیں، جب تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ بھئی اب صبح صادق ہو چکی ہے، اب 1 منٹ اوپر بھی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم کچھ کھا سکو یا کچھ پی سکو۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جن کو کچھ شک کی بیماری ہوتی ہے، ان کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے کہ جو شکی لوگ ہوتے ہیں کہ جب تک ان کو شک ہو اس وقت اس میں احتیاط تو یہی ہے کہ 1-2 منٹ اپنے شک کے اعتبار سے پہلے ہی کھانا پینا چھوڑ دیں۔ لیکن اگر کسی نے مثال کے طور پہ کوئی کھڑائی اس وقت ہوا ہے 2-4 منٹ پہلے ہی اور وہ شکی آدمی ہے، اسے شک ہے کہ ہو سکتا ہے ہو گیا ہو صبح صادق، ہو سکتا نہ ہوا ہو، تو ایسے شکی آدمی کے لیے گنجائش ہے کہ یہ آدمی اس 1-2 منٹ میں جتنی دیر میں اسے شک ہے اتنی دیر سحری کھا سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سحری کو صبح کے وقت میں سنت بھی قرار دیا ہے اور مسلمانوں کو یہ بات سمجھا دی کہ جو پہلے ہم نے تم پر کھانا پینا حرام کر دیا تھا اب وہ حکم ہم نے تبدیل کر دیا ہے، اب تمہیں کھانے کی پینے کی اجازت جو ہے وہ صبح صادق تک ہے، جب تک صبح کی سفیدی الگ نہ ہو جائے رات کی تاریکی سے۔ پھر اس کے بعد پھر گنجائش نہیں، جب صبح صادق ہو گئی اور دن کی روشنی الگ ہو گئی رات کی تاریکی سے تو اب گنجائش نہیں، اب یہ ہے کہ ثم اتم الصیام الی اللیل، اب روزہ پورا کرو رات تک۔ اب کسی طرح بھی گنجائش نہیں ہے کہ تم اس روزے میں دن میں کوئی ایسی حرکت کرو جو روزے کے ممانع ہو، کھانے کی پینے کی یا بیوی سے ملنے کی۔ چوتھا 5واں حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا
کہ جب تم اعتکاف میں ہو، روزے میں تو اتنی اجازت دے دی اللہ نے کہ شام کو افطار کرو، اس کے بعد بیوی سے مباشرت کر سکتے ہو، سو جاؤ، رات میں پھر کر سکتے ہو مباشرت، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچواں اگلا مسئلہ یہ بیان کیا، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو، جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو تو پھر بیوی کے بدن سے اپنا بدن شہوت کے ساتھ میں بھی ٹچ نہ کرو، شہوت کے ساتھ بیوی کے بدن سے اپنا بدن نہ ملاؤ، یہ پھر تمہارے لیے گنجائش نہیں ہے، تمہارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ اعتکاف کی حالت میں ہو اور تم بیوی سے شہوت کی باتیں کرو، شہوت کے ساتھ اپنا بدن ملاؤ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حالت میں روک کے رکھا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر تم ہو تو جو اجازت روزوں کی راتوں میں تھی گھر پر رہتے ہوئے بغیر اعتکاف کے، اب اس اجازت کو ختم کر کے اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اب تمہیں اس سے بالکل ہی دور رہنا ہے، اب دن میں بھی نہیں، اور رات میں جو اجازت تھی وہ رات کی اجازت بھی معتکف کے لیے منسوخ کر دی گئی ہے کہ اب تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کے مسائل تو چونکہ رمضان میں ہی ذکر کیے جاتے ہیں، اس لیے یہاں ان کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اعلان یہ فرمایا کہ یہ ہماری حدود ہے، یہ جیسے ملکوں کی سرحدیں ہوتی ہیں، ایک سرحد سے دوسری سرحد میں انسان پار نہیں ہو سکتا بغیر پاسپورٹ کے، اگلی سرحد کا اسے پاسپورٹ چاہیے تبھی آگے نکلے گا، اگر بغیر پاسپورٹ کے بغیر ویزا کے وہ اگلی سرحد پر گیا تو وہاں وہ گولی کا شکار ہو جائے گا، لوگ اسے ختم کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہماری سرحدیں ہیں، یہ اسلام کی حدود ہیں، ہم نے جو حدیں قائم کی ہیں، سرحدیں قائم کی ہیں، ان سرحدوں سے اگر تم نے تجاوز کیا ہماری اجازت کے بغیر تو پھر ہمارے عذاب کے لیے تیار رہے، فلا تقربوها۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ڈانٹ کا جملہ گویا کہ جیسے باپ بیٹے کو دھمکاتا ہے نا کہ بھائی بیٹا یہ اس کے ساتھ نہیں رہنا تجھے، اور اگر تو رہا تو پھر دیکھ لے، یہ ایک ڈانٹ کا جملہ ہوتا ہے، حالانکہ باپ نے آگے کچھ کہا نہیں ہے کہ میں کیا کروں گا تیرے ساتھ، لیکن یہ ایک کنایا ہے کہ میں سختی کروں گا تیرے ساتھ میں، فلا تقربوها، تو اس کے ساتھ نہ جانا۔ اللہ بھی بندے سے ویسے ہی مخاطب ہے جیسے باپ بیٹے سے مخاطب، پیار میں ہوتا ہے، اس کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے کہ بیٹا نہیں، یہ تیرے لیے نقصان کی چیز ہے، تو ادھر نہ جا۔ تو اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بندے یہ تیرے لیے نقصان کی چیز ہیں، تلک حدود اللہ، ہم نے یہ حدیں قائم کر دی ہیں، اب تو ان حدوں سے آگے نہ نکل، ان حدوں کو پار نہ کر، ان کے قریب نہ جا۔ اس لیے ہم نے یہ حدیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ ان حدوں سے تجاوز کر کے اپنے لیے عذاب کو متعین نہ کر لیں، اپنے لیے سزا کو متعین نہ کر لیں، تاکہ اس سے بچتے رہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حدود کو قائم کیا ہے اور ایک لمٹ بتا دی کہ یہاں تک تمہیں ان چیزوں کی اجازت ہے، کھانے کی اجازت ہے، پینے کی اجازت ہے، بیوی سے ملنے کی اجازت ہے، اور ان حالتوں میں نہیں ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حد بتا دی اور پھر اعلان فرما دیا کہ بھئی اب اس سے آگے پیچھے کوئی کرے گا تو وہ ہماری شریعت میں مداخلت ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، پھر عذاب دیں گے، پھر سزا دیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ، کہ یہ ہم نے حد قائم کر دی، اب اس سے جو آدمی اس میں اضافہ کرے گا وہ پھر سزا کا مستحق ہوگا۔ ترجمہ دیکھیں، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے رمضان کی راتوں میں، روزوں کی راتوں میں بیویوں سے مباشرت کو، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لباس ہو،
علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خیانتوں کو جانتے ہیں جو تم نے خیانتیں کی ہیں اپنی جانوں پر۔ فتاب علیکم وعفى عنکم، سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی، تم کو معاف کیا اور تم سے اس گناہ کو درگزر کیا، یعنی اس پر اب کوئی سزا نہیں دی جائے۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم، سو اب تم اپنی بیویوں سے مباشرت بھی کرو اور اس کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ صبح کی سفیدی الگ ہو جائے رات کی تاریکی سے۔ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر اپنے روزوں کو پورا کرو رات تک۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو اب بیویوں سے مباشرت جو روزوں میں جائز تھی اب وہ جائز نہیں ہے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ کی حدود ہے، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ ان سے بچتے رہیں۔ لعلہم یتقون، تاکہ وہ اس سے بچتے رہیں، ڈرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مدد کرے۔